الحمد لله الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجلس علمی میں شرکت کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں میں سے ہر نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قطر میں 12 رمضان 1447 ہجری ہے، جبکہ پاکستان میں 11 رمضان 1447 ہجری ہے۔ ہمارے ہاں تاریخ میں ایک ایسی شخصیت گزری ہے کہ جن کی امت پر اتنے احسانات ہیں کہ ان احسانات کا بدلہ چکانا ہمارے اور امت کے اختیار میں نہیں ہے۔ ان کا نام ہے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی وفات ہوئی ہے 10 رمضان کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 10ویں سال، ہجرت سے 3 سال پہلے۔ ہمیں اپنی ان ماؤں کو کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے۔ قرآن کریم کا اعلان ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ پیغمبر کی ذات کا مومنین پر اتنا حق ہے جتنا مومنین پر اپنی جان کا بھی حق نہیں۔ اور پیغمبر پاک کی بیویاں یہ ایمان والوں کی مائیں ہیں، ایمان والے مردوں کو بھی اور ایمان والی عورتوں کو بھی۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین بھی ہیں اور امہات المومنات بھی ہیں۔ عام طور پہ ہم تذکرہ اس طرح کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین ہیں۔ اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ امہات المومنات نہیں ہیں، چونکہ عام طور پہ جب گفتگو کی جاتی ہے تو تذکرہ صرف مردوں کا کیا جاتا ہے، اس لیے کہ مرد عورت پر غالب ہے، نگران ہے، اس کی حیثیت طبعاً اور فطری اعتبار سے فوقیت اور اعلیٰ درجے کی ہے، تو اس لیے مومنین کا ذکر کر دیا جاتا ہے، وگرنہ شامل اس کے اندر مومنات بھی ہیں۔ اس کی آسان ترین دلیل اسی آیت کریمہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ تو اس آیت میں 2 چیزیں بیان فرمائیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ پیغمبر کا حق ایمان والوں پر ان کی جان سے بھی زیادہ ہے، اور دوسری بات پیغمبر کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں۔ تو پیغمبر کا حق مومن مردوں پر ان کی جان سے زیادہ ہے، تو ان کی عورتوں پر بھی ان کی جان سے زیادہ ہے، لیکن یہاں ذکر مؤمنین کا ہے، مومنات کا نہیں ہے۔ جس طرح پیغمبر کا حق ایمان والے مردوں پر ان کی جان سے زیادہ ہے،
اسی طرح پیغمبر کا حق ایمان والی عورتوں پر بھی ان کی جان سے زیادہ ہے۔ تو اگلی آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہ ازواجہ امہاتہم، تو ماننا پڑے گا کہ جس طرح پیغمبر کی بیویاں ایمان والے مردوں کی مائیں ہیں، اسی طرح پیغمبر کی بیویاں ایمان والی عورتوں کی بھی مائیں ہیں۔ یہ میں نے وضاحت اس لیے کی ہے کہ بس اوقات ایک ذہن دے دیا جاتا ہے کہ جی پیغمبر کی بیویاں ایمان والوں کی مردوں کی تو مائیں ہیں، عورتوں کے نہیں ہیں۔ یعنی بعض لوگ یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ امہات المومنین ہیں، امہات المومنات نہیں ہیں، حالانکہ امہات المومنین بھی ہیں اور امہات المومنات بھی ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ارشاد موجود ہے کہ میں تم میں سے مردوں کی بھی ماں ہوں اور میں تم میں سے عورتوں کی بھی ماں ہوں۔ جن حضرات کو شبہ پڑا ہے کہ پیغمبر کی بیویاں ازواج مطہرات امہات المومنین ہیں، امہات المومنات نہیں ہیں، کس بات سے شبہ پڑا ہے؟ ان کو شبہ اس بات سے پڑا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا، پیغمبر پاک کی زوجہ کا، حضور کے ازواج مطہرات کا مؤمنین سے نکاح حرام ہے۔ تو عورت کا نکاح مرد سے ہوتا ہے، عورت کا نکاح عورت سے تو نہیں ہوتا، تو ان کا نکاح حرام ہے جن سے وہ مرد ہے، لہذا یہ ماں ہے مردوں کی، نہ عورت کا عورت سے نکاح کا معاملہ ہے، نہ ہی اس لیے اس بنیاد پر ان کو ان کی ماں کہہ سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات آدھی ہے، مکمل نہیں ہے، یہ ادھوری ہے، پوری نہیں ہے۔ پوری بات کیا ہے؟ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے بھی یہ بات بڑی واضح طور پہ لکھی ہے۔ پوری بات کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات، ان کی عظمت ہے، ان کا احترام ہے، ان کا اکرام ہے۔ تو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ماں ہیں، مائیں ہیں، ماں ہونے کا معنی کیا ہے کہ واجب التعظیم، واجب الاحترام، واجب الاکرام ہے۔ تو ان کی تعظیم جس طرح مردوں پر ہے اسی طرح عورتوں پر بھی ہے۔ تو ان کو جو ماں کہا گیا ہے، ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کے اکرام، ان کے احترام، ان کے تقدس کی وجہ سے، اور یہ ان کا احترام اور عظمت اور تقدس جس طرح مردوں پر لازم اس طرح عورتوں پر بھی لازم ہے۔ تو مردوں کی بھی مائیں ہیں، عورتوں کی بھی مائیں ہیں۔ ہاں، جہاں تک تعلق ہے نکاح کا، تو ظاہر ہے وہ مردوں کے اوپر حرام ہے، کوئی مرد ان سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ مردوں کی مائیں ہیں۔ اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو کہ اس امت کے مردوں پر ان کا احترام فرض ہے جس طرح ماں کا احترام۔ ایک پہلو امت کے مردوں کا ان سے نکاح حرام ہے جس طرح ماں سے حرام۔ اور یہ عورتوں کی مائیں ہیں، صرف ایک پہلو ہے اس میں، وہ پہلو ہے عظمت، تقدس، احترام، اکرام اور تعظیم والا۔ یہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ ایک اور سوال اور اس کا جواب بھی ذہن نشین فرما لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ما تزوجت بشیء من بنات ما تزوجت بشیء من نسائی فما زوجت بشیء من بناتی الا بوحی جاء به جبرائیل علیہ السلام، کہ میں نے جب بھی کسی عورت سے خود نکاح کیا ہے، یا میں نے جب بھی اپنی بیٹی کا کسی سے نکاح کیا ہے، تو وحی کے ساتھ کیا ہے، بغیر وحی کے نہیں کیا۔ یعنی اگر میں نے کسی کی بیٹی اپنے نکاح میں لی ہے تو اللہ کا حکم ہے، اور اگر میں نے اپنی بیٹی کسی کے نکاح میں دی ہے تو یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ میں نے اپنی مرضی سے نہ اپنے نکاح میں کسی کو لیا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی کو دیا ہے۔ اس حدیث پاک پر ایک اشکال یہ ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات ہیں. ان میں سے ایک زوجہ مطہرہ ام المومنین امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو حضرت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر ہے 40 سال، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے 25 سال. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے جب آپ کی عمر تھی 40 سال. تو آپ کا جب نکاح ہوا ابھی اعلان نبوت ہی نہیں ہوا، آپ پر وحی آئی ہی نہیں ہے، جبریل امین نازل ہی نہیں ہوئے. آپ فرماتا ہے کہ میں نے جب بھی نکاح کیا تو وہی سے کیا، ابھی تو آپ پر وحی آئی نہیں ہے، تو خدیجہ کا نکاح وہی والا نکاح کیسے ہوگا؟ جو آپ سے نشین فرما لیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام خلاف شرع نہیں ہے، آپ کے تمام امور شریعت کے مطابق ہیں، وہ اعلان نبوت سے پہلے ہوں یا اعلان نبوت کے بعد کے ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعلان نبوت ہوا، وہی آئی ہے تو اعلان نبوت ہو. تو آپ نے جو کام نبوت کے اعلان کے بعد کیے اس پر تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے کہ وہی کے ساتھ ہوئے، اور جو اعلان نبوت سے پہلے کام کیے وہ چونکہ شریعت کے مطابق ہیں تو وحی الہی کے مطابق ہے. اگر وہ وحی کے مخالف ہوتے اور شریعت کے مخالف ہوتے تو وہی آ کر اس حکم کو ختم کر دیتی. تو اس حکم کو ختم نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایک درجے میں وحی الہی کے ساتھ ہے، کہ وحی نے اس کو برقرار رکھا ہے. اچھی طرح بات سمجھ لیں. ایک ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی اور آپ نے کام فرمایا، ایک ہی کہ آپ نے کام فرمایا وہی باقاعدہ نہیں ہے لیکن وہی اس کو ختم نہیں کر رہی، تو ہم کہیں گے یہ حکم بھی وحی الہی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہوتا ہے. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدیجہ والا نکاح وحی الہی کے مخالف ہوتا تو اس کو ختم کر دیا جاتا، ختم نہیں کیا، اس کے معنی کہ وحی الہی کے موافق ہے. تب حدیث پاک کا ترجمہ ہم کیا کر لیں گے کہ میں نے جب بھی کسی سے نکاح کیا ہے یا کسی کو بیٹی کا نکاح دیا ہے تو وحی الہی کے موافق ہی دیا ہے، میں نے وحی الہی کے مخالف کبھی نہ نکاح کیا ہے نہ ہی نکاح دیا ہے. حضرت ام المومنین امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ مطہرہ ہیں جو 24 سال تک آپ کے نکاح میں رہی ہیں. 24 سال تک نکاح میں رہی ہیں. توجہ سے بات سمجھ لیں. ان کے علاوہ جو بیویاں تھیں وہ بھی آپ کے نکاح میں ہی رہی ہیں. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وفات کے بعد آپ کے نکاح سے نکل گئی ہیں. پیغمبر کی بیوی پیغمبر کی وفات کے بعد بھی ان کی نکاح میں ہی رہتی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 24 سال تک رہی. کیا مطلب؟ انہوں نے بیوی بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 24 سال گزارے ہیں. بقیہ ازواج مطہرات کا نکاح تو ہوا ہے لیکن اگر آپ فوت ہو گئے تو آپ کے بعد وہ زندہ رہی ہیں اور بیوی بن کے رہی ہیں. لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نہیں تھے تو ان کو پیغمبر کی صحبت میسر نہیں ہے. بیوی تو ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میسر نہیں ہے، آپ دنیا سے تشریف لے گئے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ واحد زوجہ مطہرہ ہیں جن کو سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت حاصل ہے. اور میں ہی پہلے بتا چکا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا مقام صحابہ کا ہے، وہ مرد ہوں صحابہ کرام یا خواتین ہوں صحابیات. سب سے بڑا مرتبہ نبوت کا ہے اور نبوت کے بعد صحابیت کا ہے. اور صحابیت یہ صحبت سے ہے، ساتھ رہنا، مجلس میں رہنا، ملاقات کرنا، قرب حاصل کرنا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے بلند مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. کیوں؟ وہ طویل الصحبت ہے. سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ابو بکر صدیق کو ملی.
خواتین میں سب سے زیادہ مقام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ صحبت ملی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں اشکال آئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فضل عائشہ علی سائر النساء کفضل سرید علی سائر الطعام او کما قال، کہ عائشہ کا مقام و مرتبہ بقیہ خواتین پر ایسے ہے کہ جیسے سرید کے کھانے کا بقیہ کھانوں پر مقام اور مرتبہ ہے۔ یہ سرید کیا ہے؟ عربی سرید کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں خان وغیرہ سرائکی علاقوں میں اس کو صحبت کہتے ہیں اس کھانے کو۔ اس کا حاصل کیا ہوتا ہے کہ گوشت کا شوربہ ہو، اس کے اندر روٹی ملائی جائے اور اس کو مکس کر کے کھا لیا جائے۔ اصل یہی ہے۔ باقی بعض اس میں ٹماٹر پیاز تڑکے لگا لیتے ہیں، بعض وہ سادہ سے کھا لیتے ہیں۔ خلاصہ یہی ہوتا ہے کہ شوربے میں بھگو کر کھانا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عربوں کو بہت پسند تھا، اور آج بھی عرب اس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آج اس کو پسند نہیں کرتے، آج بھی پسند کیا جاتا ہے۔ تو یہ کسی کے ذہن میں اشکال آ سکتے ہیں، اس کا جواب کیا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب تک دنیا میں تھیں، حضرت خدیجہ کا کوئی ہمسر نہیں تھا۔ یہ بات اس وقت کہی جا رہی ہے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا میں نہیں تھی۔ یہ اس کا ایک جواب ہے، جوابات اور بھی ہیں، میں ایک جواب دے رہا ہوں کہ جب تک خدیجہ تھی تب تک سب سے افضل وہ تھی۔ حضرت خدیجہ کے جانے کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ اب مقام عورتوں میں حضرت عائشہ کا ایسے ہے جیسے سرید کا مقام بقیہ خانوں کے مقابلے میں۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی قربانیاں ہیں کہ اللہ ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ جس طرح مردوں میں قربانی دینے میں اور وفا اور ایثار ہمدردی میں صدیق اکبر کا کوئی ثانی نہیں ہے، تو خواتین میں قربانی، جانثاری اور وفا میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے جب کوئی آپ کا نام لینے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت خوبصورت، نہایت خوب سیرت، نہایت پاک دامن اور نہایت مالدار مکہ مکرمہ کی اعلیٰ نسب کی خاتون تھی، بہت بڑی عورت تھی۔ کردار ایسا تھا کہ ابھی وحی کا نزول نہیں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا، تو خدیجہ کو عربوں میں طاہرہ کہا جاتا تھا۔ آپ کا لقب طاہرہ، پاک دامن اور پاکیزہ ہونا، یہ اسلام کے آنے سے پہلے تھا۔ آپ حضرات تصور فرمائیں تو کس قدر پاک دامن خاتون ہوگی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جانے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مالی بوجھ اٹھایا ہے، آپ کے اخراجات اٹھائے ہیں، آپ کی ضرورتوں کو پورا کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا اور آپ پر مال لٹانے کا حق ادا کیا ہے۔ خواتین میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حق ادا کیا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام نکاح خود بھیجا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے شوہر کا نام تھا ابو حالہ ہند، اور وہ فوت ہو گئے، آپ بیوہ ہوگی۔ اس کے بعد پھر آپ نے نکاح فرمایا، وہ بھی فوت ہو گئے۔ تو ان کے بعد آپ کا زیادہ وقت حرم میں گزرتا۔ جس طرح آدمی ایک دنیا کی زندگی سے تنگ ہوتا ہے، ظاہر دو شوہر گزرے ہیں اور ایک عورت بیوہ ہوئی ہے، اس کو کس قدر دکھ اور تکلیف کا سامنا ہوگا۔ اور بہت بڑی تاجر تھی،
ان کے والد نے اپنی وفات سے پہلے ہی اپنا تجارت کا جو مال تھا ان کے حوالے کیا، اور تجارت کا بوجھ ان کے کندھے پہ رکھا تھا۔ تو یہ تجارت کے لیے خود سفر نہیں فرماتی تھی، آپ کے تجارتی قافلے یمن اور شام میں جایا کرتے تھے۔ آپ کے علم میں ہے کہ شام ٹھنڈا علاقہ ہے اور یمن گرم علاقہ ہے، تو عرب سردی میں یمن کا سفر کرتے اور گرمی میں شام کا سفر کرتے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ایلاف قریش ایلاف رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، کہ اللہ تعالیٰ نے عربوں کو حرم کعبہ کی برکت سے امن عطا فرمایا تھا کہ سردی گرمی میں شام و یمن کا سفر کرتے تھے، اور ان کے قافلوں کو راستے میں لوٹا نہیں جاتا تھا کہ یہ مجاورین حرم ہے، یہ کعبہ میں رہتے ہیں، ان کی عزت احترام کیا جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہی تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت اور آپ کے جو کردار کا اعلیٰ نمونہ معروف تھا مکہ میں، اس سے متاثر ہو کر ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ آپ میرے سامان کو لے کر جاؤ اور میں دوسروں سے آپ کو نفع زیادہ دوں۔ آپ نے غلام میسرہ کو ساتھ کیا، ان کے حالات کو دیکھتے رہے۔ میسرہ نے پورے سفر میں جو حالات دیکھے واپس آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوال کو بیان کیا خدیجہ کے سامنے۔ میں اس وقت ان حوال کا تفصیل سے تذکرہ نہیں کر رہا، ان نے کون کون سے حوال دیکھے تھے، حالات بہت دیکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بادلوں کا سایہ کرنا دیکھا، اور عیسائی راہب کا ملنا دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی بشارت کو دینا دیکھا، آپ کے اخلاق کریمانہ کو دیکھا، اور تجارت کرنے کے اسلوب اور سلیقے کو دیکھا، سب باتیں بیان کی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے متاثر ہو کر آپ کو پیغام نکاح بھیجا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی اشکال کیا تھا کہ میرے پاس مال نہیں ہے، میں نکاح تو کر لوں گا تو اخراجات اٹھانے مشکل ہوں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ نے پیغام بھیجا کہ یہ اخراجات میرے سے، یہ بھی میں اٹھاؤں گی اگر آپ نکاح کر لیں۔ پھر آپ نے حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا، چونکہ آپ ان کی کفالت میں تھے۔ حضرت ابو طالب نے یہی فرمایا، انہوں نے کہا انا رجل لا مال علی، کہ بیٹا میرے پاس بھی مال کی تنگی ہے اور آج کل احوال ذرا مشکل ہے، تو کر لو تو اچھا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مالی بوجھ بھی اٹھایا، اور آپ کتنا خیال فرماتی، واقعات تو کئی ہے، میں دو واقعات عرض کر دیتا ہوں۔ یہ واقعات وہ ہیں جو ہمارے علم میں ہیں لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے۔ نمبر ایک واقعہ، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی ہے اور اس وحی کے بوجھ کی وجہ سے آپ پریشان ہوئے، امت پوری کا بوجھ آپ کے کندھے پر آیا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب میں نے اس کا اعلان کرنا ہے تو مکہ مخالف، خاندان مخالف، قبائل مخالف، پوری دنیا میں تنہا ہوں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف محسوس ہوا۔ یہ طبعی خوف تھا، یہ طبعی خوف تھا، یہ ایک فطری خوف تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں ہیں، تو جو جادوگر تھے انہیں اپنی رسیاں پھینکی تو سانپ نظر آئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے خوف محسوس کیا۔ یہ طبعی خوف تھا، طبعی خوف ہونا اور بات ہے۔ آج رات اللہ تعالیٰ خلیج کی، پاکستان کی، تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرمائے۔ یہ منظر آپ لوگ دیکھتے رہیں کہ میزائل آتے، راستے میں اس کو توڑا جاتا، دھماکے ہوتے، وہ چیز زمین پہ گرتے، اور کس طرح دیوار اور دروازے اور کھڑکیاں وہ ہلتے تھے، اور کس طرح خوف کا سما تھا۔ اب یہ خوف کیا تھا؟ تبھی تھا، ورنہ ہر مسلمان کو تھا کہ کلمہ پڑھیں گے، اگر نہیں زندگی تو دنیا میں چلے جائیں، کیا ہوا؟ لیکن تبھی یہ خوف تھا، تبھی خوف الگ ہوتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی تھا۔ حضرت خدیجہ آپ کو تسلی دیتی، اور آپ کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی، وہ عیسائی عالم تھے، انہوں نے تصدیق کی کہ اللہ کے نبی ہیں، تو آپ کو کتنی فکر تھی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتی
کہ دیکھیں آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ غریبوں کا خیال کرتے ہیں، آپ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، آپ بوجھ اٹھانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو محروم نہیں کرے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ یعنی عورت اپنے شوہر کو تسلیاں دے رہی ہے، عورت اپنے شوہر کو تسلیاں دے رہی ہے، کس قدر یہ حوصلے کی بات ہے، ایک عورت ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم انسان کو تسلیاں دے رہی۔ اور دوسرا واقعہ یہ بہت عجیب ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک یہ تھا کہ جب تک وحی الہی کا آغاز نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی کچھ عرصہ آپ کا مزاج مبارک تھا کہ آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں اکیلے بیٹھ کے عبادت کرتے، اللہ کو یاد کرتے اور سوچتے میں اس قوم کو کیسے سمجھاؤں، میں اس قوم کو کیسے سمجھاؤں کہ یہ قوم کفر شرک کی دلدل سے نکل کر یہ توحید پر آ جائے، یہ بتوں کو چھوڑے اور خدا کی طرف آ جائے، یہ جہنم سے نکلے اور جنت کی طرف جائے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہوتے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر سے کھانا تیار کرتی اور 3 میل کا فاصلہ طے کر کے اکیلی اس غار تک جاتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت اقدس میں کھانا پیش کیا کرتی۔ کیسی عجیب بیوی ہے۔ شوہر کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ گھر آ جائیں، شوہر کو یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں، جہاں آپ تشریف فرما ہے وہیں کھانا لے کر پہنچنی ہے کہ میرے شوہر کو کام کرنے میں تکلیف نہ ہو۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، جبرائیل امین آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول خدیجہ کھانا لے کر آ رہی ہے، جب یہ خدیجہ آئے تو اللہ نے ان کے نام پہ سلام بھیجا ہے، آپ اللہ کا سلام ان کو دیں، اور یا رسول اللہ میرا سلام بھی خدیجہ کو دیں۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ یہاں ہماری ان بہنوں اور بیٹیوں کو دیکھنا چاہیے کہ جن کے شوہر اور جن کے بھائی، ان ماؤں کو دیکھنا چاہیے جن کے بیٹے، ان بیویوں کو سوچنا جن کے شوہر دینی خدمات میں لگے ہیں، ان کو کس طرح اپنے شوہر کا ساتھ دینا چاہیے، اس کو کس طرح اپنے شوہر کا ساتھ دینا چاہیے، کس طرح ان کو شوہر کا معاون بننا چاہیے اور شوہر کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، جس کو آپ دل کی تختیوں پر نوٹ فرما لیں۔ پوری دنیا کے دکھ ایک طرف اور گھر کے سکھ ایک طرف، پوری دنیا کے سکھ ایک طرف اور گھر کے دکھ ایک طرف۔ اگر پوری دنیا کسی انسان کو دکھ دے، بیوی بچے اور گھر سے سکھ ملے تو دکھ محسوس نہیں ہوتا، اور اگر پوری دنیا انسان کو سکھ دے اور بیوی اور بچے اس کو دکھ دے تو سکھ محسوس نہیں ہوتا۔ پوری دنیا کے غم گھر کی خوشی ختم کر دیتی، پوری دنیا کی خوشیاں یہ گھر کے غم ختم کر دیتے۔ تو 10 رمضان کو یہ خاتون خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے گئی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کتنا تذکرہ فرماتے، کتنا تذکرہ فرماتے۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی بار پوچھ لیتی کہ یا رسول اللہ، خدیجہ میں کیا بات ہے کہ آپ ان کا اتنا تذکرہ کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ خدیجہ کانت وکان، خدیجہ کانت وکان، خدیجہ تو خدیجہ تھی، ظاہر ہے وہ دکھوں کی ساتھی تھی، غموں کی ساتھی تھی، مشکل وقتوں کے ساتھی تھی، تو آپ فرماتے خدیجہ تو خدیجہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر ہی میری بات ذہن نشین فرما لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین چہیتی بیوی ہیں۔ یہ محبوب ترین اور چہیتی بیوی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمائے ہیں، ان نکاحوں کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہ میرے معاون بنے اور دین میں میرا ساتھ دے، اور ان کے خاندان اور قبائل دین کے اندر آئیں اور دین عام ہو۔ تو آپ کا بنیادی مقصد دین تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھی،
انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے دین حاصل کی ہے اور امت کے سامنے دین کو پیش کیا۔ حضرت عائشہ چہیتی کیوں ہے؟ میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں تاکہ بات جلدی دماغ میں اتر جائے۔ اگر کسی استاذ کے 11 شاگرد ہو اور ان میں ایک شاگرد عمر میں سب سے چھوٹا ہو، ذہین، فہیم اور حافظے میں سب سے بڑھ کر ہو، ذہین بھی سب سے زیادہ ہو، سمجھدار بھی زیادہ ہو، حافظہ بہت مضبوط ہو، اور اس کا والد اپنے استاذ پہ پورے مال اور جان کے ساتھ فدا ہو، تو یہ استاذ کس شاگرد سے پیار کرے گا؟ فطری بات اسی چھوٹے سے کرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 11 شاگرد ہیں ازواج مطہرات، آپ سے دین سیکھ کے امت کو سکھانا چاہتی ہیں، ان میں سب سے کم عمر ہے، سب سے زیادہ ذہین ہے، سب سے زیادہ سمجھدار ہے، اور حافظہ سب سے زیادہ مضبوط ہے، اور آپ کے والد صدیق اکبر پورے مال اور جان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے۔ کیوں محبت نہ ہوتی؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جتنی احادیث مروی ہے اتنی کسی اور صحابیہ سے مروی نہیں۔ بہت سارے صحابہ سے اتنی روایات منقول نہیں ہیں جتنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ تو میں نے خیر بات شروع میں یہاں سے کی تھی کہ تاریخ میں یہ خاتون گزری ہے کہ جو اپنی مثال آپ ہیں، ان نے قربانی میں حق ادا کیے۔ یہ قربانی وفا شعاری میں استعارہ ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے، اپنے تمام بزرگوں سے، اپنے تمام بیٹوں سے گزارش کروں گا کہ ہم دین کو عام کرنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا آئیڈیل بنائیں۔ کس طرح پیغمبر اور پیغمبر کے دین کے فدا تھے، اور تمام ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں وہ وفا شعاری، اثار و ہمدردی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آئیڈیل بنائیں۔ آپ دیکھیں پہ دین پر عمل کرنا اور دین پہ قربا ہونا، دین پہ فدا ہونا اور اپنا سب کچھ فدا کرنا، یہ بہت آسان ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج چونکہ ختم میں 12 رمضان 1447 ہجری ہے، یکم آج 2026 ہے، اور پاکستان میں 11 رمضان 1447 ہے۔ تو طے یہ تھا کہ رمضان مبارک میں خانقاہ مجلس نہیں ہوگی ماہانہ، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ ذکر ہو جائے گا، ام المومنین کے حوالے سے کچھ بات ہو جائے گی، کچھ تازگی ہو جائے گی، جذبات پیدا ہو جائیں گے، ہمارا ذوق بن جائے گا، تو میں نے گزارشات پیش کر دی ہیں۔ میں آپ تمام حضرات سے، تمام خواتین سے گزارش کرتا ہوں کہ جو داخل نہیں وہ ارادہ کریں کہ ہم 4 سالہ عالم کورس میں داخلہ لیں گے یا داخلہ لیں گی۔ جو خود داخل ہیں وہ نیت فرمائیں کہ ہم مزید مردوں کو اور خواتین کو 4 سال عالم کورس میں داخلہ دلوائیں گے تاکہ ہم علم حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله 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 أستغفر الله
أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على النبي الأمي الكريم. الله جل جلاله وتعالى شانه وعم نواله. الله 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 الله
لا إله إلا الله محمد رسول اللہ. جن حضرات کے پہلے مجھ سے اصلاحی تعلق ہے تو وہ تجدید کر لیں، دوبارہ کر لیں، اور جو نئے ساتھی ہیں اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہیں وہ کلمات توبہ اصلاحی تعلق کی نیت سے پڑھ لیں، اور پھر میرے موبائل پر میسج کر دیں کہ آج میں نے اپنا تعلق جوڑا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعت سے، چھوٹے بڑے، ظاہری باطنی، جان بوجھ کر اور بھول کر کیے ہوئے تمام گناہوں سے. میں وعدہ کرتا ہوں باقی زندگی سنت کے مطابق گزاروں گا، گناہوں سے بچوں گا. اگر مجھ سے گناہ ہوا فوراً توبہ کروں گا. اے اللہ میری توبہ قبول فرما، دنیا میں آخرت میں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہم ہمارے گناہوں کو معاف فرما. لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اے اللہ تو اسلامی ممالک کی حفاظت فرما. اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ کفر کی چالوں کو الٹا ڈال دے. اللہ تم سب سے اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.